أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حضرات محترم، ان آیات میں ایک ایسے اہم مسئلے کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے جو ہمارے معاشرے میں 100% ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. عرب معاشروں میں ممکن ہے کچھ نہ کچھ ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں کتنا ہی اچھا نمازی نیک صالح متقی انسان ہے، اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بعض لاعلمی کی وجہ سے اور بعض لاپرواہی کی وجہ سے. وہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم، میں نے تم پہ یہ بات لکھ دی ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب بھی تمہارا کوئی بندہ موت کی طرف پلٹتا ہے، ان طرح کا خیرن، اگر اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اثاثے ہیں، الوصیہ، اسے چاہیے کہ وصیت لکھ کے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 راتیں وصیت لکھنے کے بغیر سوتا ہے وہ نفاق کی موت مرتا ہے. اگر وہ اس حالت میں کہ اس نے وصیت نہیں کی مر جاتا ہے تو نفاق کی موت مرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وصیت کیا لکھنی ہے؟ وصیت کے متعلق زندگی میں بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں جہاں وصیت لازم اور ضروری ہوتی ہے. مثلا ایک بندے کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے پوتے بظاہر وراثت میں سے حصے دار نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے یہ کہہ کے اسے توجہ دلائی ہے کہ اب تمہارے اوپر یہ آزمائش ہے، امتحان ہے کہ تم اپنے ان یتیم پوتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو. اکثر لوگ جو ہیں اپنے پوتوں کے متعلق وصیت کے بغیر مر جاتے ہیں اور تایا چچا پھپھیاں سارا مال ہڑپ کر جاتی ہیں، یتیموں کو در در کی ٹھوکروں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. لیکن جہاں وصیت نہیں کرنی وہاں ہم وصیت تو کیا پورے دھڑلے سے ناانصافی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جن کا حق ہے ان سب کا حق لکھ دیا ہے. اب فلا وصیت لوارث، جو تمہارا وارث بن رہا ہے اس کو وصیت نہیں کر سکتے. انسان اپنی پراپرٹی میں سے اپنی اولاد میں سے کسی کو اسپیشلی زیادہ دے دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 70 سال تک عبادت کرتا رہے اور اس نے 70 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا، اتنی نیک اور پاکیزہ زندگی گزاری، اگر وہ مرتے وقت وصیت اولاد کے حق میں غلط کر جاتا ہے تو جہنم میں 70 سال نیچے جا گرتا ہے. اس لیے یہ بڑی احتیاط کی چیز ہے.
جس کے متعلق عمومی طور پہ ہم لاپرواہی کا شکار ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد پہ ناراض ہو گئے، نافرمانی سے ہی صحیح، لیکن ماں باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اولاد کو فقیر چھوڑ کے جائے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں دوں گا، میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا. وہ اللہ کے راستے میں چاہے کسی کو مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، ہسپتال کو دے دو، وہ جہنم کے انگارے بن رہے ہیں جو اپنے بچوں کا حق چھین کے آپ نے دیا ہے. اور اس معاملے میں اتنی بے اعتدالی ہے کہ العیاذ باللہ شاید ہی ہے کوئی گھر بچا ہو. یا وارثوں کو وصیت کر دی، یا وارثوں کو نقصان دے دیا، یا یہ ہے کہ اولاد کے نام کر دی کہ ماں باپ کو نہ جا سکے. یاد رکھیں انسان جو وصیت ہے وہ غیر وارث کو کر سکتا ہے جو وارث نہیں بن رہا. یہاں ایک اور چالاکی کی جاتی ہے. جس بچے سے محبت ہے یا جسے بندہ سمجھتا ہے اسے زیادہ دینا ہے، اس کے بیٹوں کو یا بیٹیوں کے نام میں کچھ لگا دیتا ہے. کیوں؟ دوسروں کو نقصان دینے کے لیے اور اسے زیادہ دینے کے لیے. اور کہتا ہے جی یہ غیر وارث ہے، اللہ نے اجازت دی ہے غیر وارث کو دینے کی. تو انما الاعمال بالنیات یہ ہے کہ نیت کے اندر کھوٹ ہے. یہاں پہ بہتوں کو دینا مقصود نہیں، اس بچے کو زیادہ دینا مقصود تھا. اور ہیلا یہ کیا کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. حقیقتاً یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کسی کو نہیں. تو اگر انسان اچھے طریقے سے وصیت کرنا بھی چاہتا ہے تو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا سارے کا سارا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دے دو. نہیں کر سکتا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گئے. اور دیکھیں آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ دل کو بھی بیماری آ جاتی ہے. یہ جو ہارٹ اٹیک ہے یا اس طرح کی اور بیماریاں کہ دل بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں، پیسے بہت زیادہ ہیں، کیا میں اتنی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا زیادہ ہے، یعنی 2/3 کر دوں، نصف کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں زیادہ ہے. پھر کہنے لگے جی 1/3. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، ہاں اتنا تم کر سکتے ہو، لیکن ساتھ یاد رکھو تمہارا دل بیمار ہوا ہے اور انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اللہ اور بھی اولاد دے گا، جلدی نہ کرو. اور ہوتا ہے بعض اوقات انسان یہ سمجھ کے دے دیتا ہے کہ میرے پاس کون سا ہے یا میرا معاملہ کون سا آگے چلنا ہے، تو اللہ رب العزت بڑھاپے میں دے دیتا ہے. تو پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. یہ ساری چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہر مسلمان کو ایک اعتدال کی راہ دکھائی. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ کچھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آخرت کا ذخیرہ بنا لوں، خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کو تونگر غنی چھوڑ کے جا، نہ کہ انہیں فقیر بنا کے چھوڑ کہ وہ تیرے لیے بد دعائیں کرے. ان کو دے. اور سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان خوش دلی کے ساتھ اپنی اولاد پہ خرچ کرے. تو اللہ رب العزت یہاں حکم دے رہے ہیں وَلَكُمْ فِي كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
لکھ دیا ہے تم پہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، ان ترک خیرن، اگر اس کے پاس کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی یعنی پراپرٹیز، اثاثے، مال و دولت کچھ بھی ہے، الوصیہ، وہ وصیت کرے، للوالدین والاقربین، والدین رشتہ داروں کے ساتھ، بالمعروفی، معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے، اس کے اثاثوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بچوں کو بھی، اس نے اپنے بچوں کو بھی کچھ نہیں بتایا ہوتا، یہ بھی انسان لکھ جائے کہ بھائی یہ میرا اثاثہ ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ بچوں کو شریک کرتا ہے اور وہ بچے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اس کی اجرت انہیں دیتا ہے، ہر بچے کے لیے ایک مقرر حصہ کرتا ہے، اسے تنخواہ دیتا ہے، لیکن جب وہ کچھ بھی وصیت کرنے کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو کاروبار پہ بیٹھے ہوئے بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سارا کچھ میں نے کمایا ہے۔ جبکہ اگر باپ کنفرم بات بتا دے کہ یہ میرا ہے اور یہ میرے بچوں کا ہے، لڑائی ہو ہی نہ۔ اور آپ کچہریوں میں چلے جائیں، سب سے زیادہ مقدمات ہی وراثت کی تقسیم پہ ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بہن بھائی سے لڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا تماشا ہے کہ جس میں خیر خواہی بالکل ہوتی نہیں۔ ماں باپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اولادیں ایک دوسرے کے خون کی دشمن بن جاتی ہیں، اور قطعاً یہ ترازو اپنے ہاتھ میں کسی باپ کو نہیں پکڑنا چاہیے کہ میں اپنی مرضی سے فلاں کو اتنا دے دوں، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا دے دوں۔ ایسا کرنے والا اپنے لیے جہنم کھود رہا ہے۔ چاہیے یہ کہ جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے کم از کم اتنی بات تو لکھ جائے، یہ میرے اثاثے ہیں اور میری اولاد شریعت محمدی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم کرے۔ ہمارے سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، جو لینے دینے کے معاملات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پوشیدہ رکھتے ہیں، اور جب مرنے کے بعد اولادوں سے تقاضا کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ابا جی نے تو بتایا ہی نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے۔ یعنی یہ سارے ایک چھوٹی سی بات جو اللہ نے حکمن فرمائی اسے نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں کتنی زیادہ قباحتیں پھیلتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت کرو والدین رشتہ داروں کے ساتھ معروف طریقے، حقا علی المتقین، جو متقی ہے پرہیزگار ہے اس پہ حق ہے یہ کہ وہ وصیت لکھے۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ، جو یہ وصیت سننے، لکھنے، پڑھنے کے باوجود اسے تبدیل کرتا ہے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، پھر اس پہ گناہ ہے جو اس وصیت کو بدلے گا۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ میرے والد محترم کو کئی لوگوں نے، رشتہ داروں میں بھی بعض نے کہا کہ آپ کی زیادہ اولاد ہے، آپ ان میں تقسیم کر جائیں۔ انہوں نے کہا ساری زندگی محنت کی ہے، کیوں ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑوں؟ اگر یہ انصاف کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، نا انصافی کریں گے تو خود بھگتے، میں کیوں اپنے گلے میں رسہ ڈلواؤں؟ یہ جانے اور ان کا کام جانے، میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کچھ دے کے جا رہا ہوں، آگے انصاف کرنا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت یہی بات کر رہے ہیں، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جو باپ کے سارے اثاثوں کا علم ہونے کے باوجود جھوٹ میں کچھ ایسی باتیں ملا لیتا ہے، اب باپ کی وصیت تبدیل کر لیتا ہے، تو پھر گناہ اس پہ ہوگا جو یہ ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جو بدلتا ہے اس پہ اس کا گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ایک اور بات، اگر باپ ہی وصیت غلط کر جائے تو پھر اس کا کیا اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے؟ نہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اگر باپ سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ وصیت غلط کر گیا ہے، اولاد کو چاہیے کہ باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کی وصیت کو درست کر دیں۔
یہ نہیں کہ اس نے غلط کہا ہے تو غلط مان لو. جی ابا جی لکھ کے ہیں, ابا جی نے یہ کہہ دیا تھا. ابا جی خدا سے بڑے تو نہیں ہیں, ابا جی رسول اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. جو اس وصیت کو صحیح کرے گا جو غلط تھی, فلا اثم علیہ, اللہ فرماتے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فاصلح بینہم فلا ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات جسے نہ کر کے ہم نے معاشرے میں اتنی تباہی پھیلائی ہوئی ہے. جتنے قتل ہیں وہ تقسیم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, جتنے ایک دوسرے کو مارنا, دشمنیاں کرنا, مقدمے بازیاں ہونا, یہ ساری کی ساری تقسیم کے معاملے میں غلط رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر انصاف کے تقاضے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق یہ عمل کیا جائے تو دنیا میں کبھی کوئی معاملہ ہو ہی نہ. تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ سخت بیمار ہیں اور کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ تھانہ ماڈل ٹاؤن میں میاں توصیف ڈی ایس پی ہیں, انہوں نے بھی کل آپ کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو انہوں نے آپ سے التماس کی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.